ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دا خطبہ جمعہ جو کہ گزشتہ خطبات جمعہ دے تسلسل دا شاید آخری خطبہ جمعہ ہوئے گا، سورۃ الفاتحہ دی تفسیر اللہ دے قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح فرامین دے وچوں تواڈے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ قرآن سمجھ سمجھا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر مالک یوم الدین تک بات پہنچی اور وقت ختم ہو گیا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسی اس تو اگلی آیت تو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایدہ معنی یہ ہے خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس معنی کا تقاضا ہے کہ مدد بھی صرف تیرے کو منگنے ہیں، تیرے تو علاوہ کسی کو نہیں مانگتے، اور عبادت بھی صرف تیری کرنے ہیں، تیرے تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ شاید تو پہلے بھی میں بات توڑے گوش گزار کی تھی ہوئے، اصل دے اندر ایک گرائمر کا مسئلہ ہے جیدے نال اے معنی خصوصیت والا بن جاندے۔ عبارت اس طرح بنتی ہے نعبدو کا و نستعینو کا، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُ کا اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ مفعول فعل اور فاعل تو بعد میں چاہتا ہے، تے کا مفعول ہے انہوں بعد چی ہونا چاہیے، لیکن جدوں یہ مفعول جڑا بعد میں چاہتا ہے انہوں یہ تو ختم کر کے شروع دے اندر ضمیر لے آندی جاندی ہے تے معنی تخصیص والا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھو کہ مفعول مقدم آگے ہے، پہلا آگے ہے، تے معنی کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ میں جگہ تے درس دین واسطے گیا، ایک گل میں سنانا کا تاکہ تمہوں گل سمجھ آ جائے۔ ایڈس کے روڈ سے ایک پنڈ ہے، اتنے میں درس دین واسطے گیا، کوئی سال 2-3 ہو گئے اس گل میں، شاید یہ تو بھی زیادہ۔ اتنے جا کے جنہوں اے معنی میں کیتا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جڑے اتھوں دے مولانا صاحب سننا
جنہ دا نظریہ ہے سی کہ رسول اللہ کو بھی مدد منگی جا سکتی ہے، یا رسول اللہ مدد۔ جنہ دا خیال ہے سی کہ پنجتن پاک کو بھی آواز ماری جا سکتی ہے، جنہ کا خیال ہے سی کہ حضرت علی کو بھی مدد کا سوال کیتا جا سکتا ہے، یا علی مدد۔ انہوں نے اعتراض کیتا کہ دیکھو مولانا صاحب غلط بیانی پہ کرتے ہیں، یا کا نعبدو دے وچ خاص کیڑے لفظ دا معنی ہے؟ میں کہے تے تسی ساڈے کول آؤ یا سانو کول بلاؤ تے پھر تانوں کول بہا کے سمجھائیے کہ خاص کیویں بنے ہے، تانوں سمجھ آ گئی؟ تسی تے کول بیٹھے ہو نا۔ یہ اصل عبارت سی نعبدو کا ونستعین کا، اے آخری جڑا کا سی نا اینو ختم کر کے رب نے شروع لیندا ایاکا۔ ہن تسی آکھو گے جی کیوں لیندا؟ اللہ نو پوچھو کیوں لیندا، سانو تے نہیں نا پتہ، اساں کو لیندا۔ اسی تے صرف تانوں رب دے اس فرمان وچوں جیڑا قانون گرامر دا بنیا نا او تانوں سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیندا رب نے۔ عبارت بنتی ہے نعبدو کا ونستعین کا، رب نے لیا ایاکا نعبدو، آخری کا ختم کر کے شروع چی ایاکا لے اللہ کیوں نہیں آندے؟ فرمایا جے میں آندہ نا نعبدو کا ونستعین کا تے مانا بننا سی تیری عبادت کرنے ہیں تے ہوران دی بھی کرنے ہیں، تیرے کولوں مدد مانگنے ہیں تے ہوران کولوں بھی مانگ لینے ہیں۔ میں کیا ایک گل نہیں کرنی، آخنا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، آج کے خاص تیری ہی عبادت کرنے ہیں، تیرے تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص تیرے ہی کو مدد مانگنے ہیں، تیرے کو سوال کسی کو مدد کا سوال نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو علاوہ کسی کی عبادت کرنا بھی شرک ہے، اور رب تو علاوہ کسی اور کو مدد منگنا بھی بولو شرک۔ رب شرک نو پسند، رب نو شرک گوارا ہی نہیں، اس واسطے انہیں آکھیا انج نہیں آکھنا کہ تیری بھی عبادت کر لینے ہیں تے ہوراں دی بھی کر لینے ہیں، تیرے کو بھی مدد کا سوال کر لینے ہیں تے ہوراں کو بھی کر لینے ہیں، نہیں۔ اللہ کی آخنا ہے؟ فرمایا کہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے تو علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ تیرے تو علاوہ کسی کو مدد کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اور ایک گل جڑی اساں اتھوں مانا لے ہے نا، ایدی تائید قرآن وچوں ہو رہی ہے۔ اب ایک نا قرآن دا 5واں پارہ ہے، سورۃ دا نام النساء ہے، رب کی آخری ہے، آواز سندی ہے، مولا فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس سورۃ النساء دی آیت میں تو انہوں جڑی سنائیے آیت نمبر 36 ہے، پارا رب دے قرآن دا 5واں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے دنیا جہان دیو لوگو، اللہ کا آرڈر آ گیا، رب دا حکم آ گیا، اور اے جڑا آرڈر ہے نا صرف مسلمانہ واسطے نہیں، مسلمانہ واسطے تے ہے یہ، لیکن یہ مطلق حکم ہے، ساری دنیا دے لوگوں واسطے رب دا قرآن آرڈر آ گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور دنیا جہان دیو لوگو اللہ ایک دی عبادت کرے آگے، رب
پوجا کرے جے تسی آکھو جی کلے دا معنی وچ کتھوں لے ہوندا جے ایک دا معنی کتھوں لے ہوندا جے رب دا ولا تشرکو بہی شیئا اللہ کی عبادت دے اندر او دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے رب دے نال او دی عبادت دے اندر کسے نو ساجی نہ بنایا جے اللہ دی عبادت دے اندر او دے نال کسے نو برابر نہ کریا جے اللہ دی عبادت دے اندر او دے نال کسے نو شامل نہ کریا جے ولا تشرکو بہی شیئا آج لفظ ہے نا ولا تشرکو بہی شیئا اے ہم دے پیا کے دا معنی ہے وے وعبد اللہ اللہ کلے کی عبادت کریا جے رب تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کریا جے عبادت دے معاملے دے اندر اللہ نے کسے نو شریک نہ بنایا جے قرآن دے ایک دوسرا مقام سورۃ الکہف 12 دے قرآن دا 16واں جے اس سورۃ الکہف دیاں آخری آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کرن لگا رب دا قرآن کی اعلان کردا ہے اللہ مینوں تانوں سورۃ الکہف ہر جمعے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے رب ہر روز بھی سورۃ الکہف دیاں بنیادی پہلیاں 10 آیتاں تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے رب سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور جڑا سورۃ الکہف نو سمجھ لیندا ہے اللہ دی قسم شرک نہیں کر سکدا جڑا سورۃ الکہف نو سمجھ لیندا ہے او دجال دے فتنے دا شکار نہیں ہو سکدا جڑا سورۃ الکہف نو سمجھ لیندا ہے اور رب تو علاوہ کسی کے متھا نہیں ٹیک سکدا اب میں سورۃ الکہف دی آخری آیت سنان لگا مولا فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا یہ ترجمہ بھی سماعت فرما لو اللہ فرماندے نے قل اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل جنوں بھی قرآن چاہتا ہے نا یہ دا معنی دوجا قل نہیں جیڑا آج کل پاکستانیاں مراد لیا ہے مرنے تو بعد قل ساتے چالیے والا قل وہ دے قل پورے قرآن میں جو ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں وہ تے ہندوستانوں آیا ہندوان بولو اسا لیا تے ہندوان بولو دیکھ کے اسی بھی مردے قل ساتے چالیے کر کے بخشوانے شروع کر چھڑے اللہ سانو ہدایت نصیب فرما چھڑے تے جنہ قل نہیں نہ کرنے انہاں دوجے دیجے دعائے خیر دا رواج بنا لیا اور یہ اسی دعائے خیر کرا کے مردہ بخشوان لگے ہیں اور نہ قل میرے نبی نو ثابت ہے نہ تیجا ساتہ دسواں ثابت ہے نہ دوجے دیجے چوتھے ستویں دن کٹ کر کے دیگا پکا کے درس دعا کے دعائے خیر کروانا بھی میرے نبی تو ثابت نہیں جیڑی بات غلط ہے وہ میں کراں یا تسی کرو وہ غلط ہے وہ بولو اور میں کراں پھر بھی تسی کرو پھر بھی وہ حاجی کرے نمازی کرے وہ جناب صوفی کرے وہ شیخ الحدیث کرے شیخ القرآن کرے جیڑی چیز غلط ہے غلط نو غلط کہندے رہاں گے حق دا اعلان کردے رہاں رب دا قرآن کی کہہ رہا قل اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی والا قل قاف سے لام قل اے میرے محبوب نبی جی تسی اعلان فرما دے ہو اللہ میں کی اعلان کر دے ہاں فرمایا ذرا لوکاں دے عقیدے سوار دیو انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم اور یہ میں قرآن سنا رہا ہوں کوئی کولوں گل بنا کے نہیں سنا رہا انما انا بشر مثلکم اور دنیا جہان جو لوگوں بے شک میں بشرہ تو آٹی طرح میں بشرہ تو جی دیکھو عقیدہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آج لوگوں میں عقیدے بنا لینے اور نور من نور اللہ نے جی کہ جے کوئی نور من نور اللہ نہیں نہ آندا تے پھر بھی لوگوں کو ڈردا ہے تے گول مول جی گل کردا ہے بھائی اسی اللہ دی رحمت نال گل کھری کرنے ہاں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں میرے پیغمبر جسمانی
جسمانی طور تے انسان بن کے آئے نے ہاں نور ہدایت ضرور نے نور اسلام ضرور نے میرے پیغمبر دین اسلام کا نور ہے نے میرے پیغمبر ہدایت کا نور ہے نے جدوں آپ آئے نے ہنیرے کفر دے مٹ گئے شرک دے مٹ گئے گمراہیاں دے ہنیرے مٹ گئے ہر پاسے اسلام کی روشنی پھیل گئی ہدایت کا نور پھیل گیا پر میرے نبی مجسم جسم دے طور تے بشر بن کے آئے نے تے رب بھی آندا ہے اے میرے نبی تسی اعلان کر دیو انما انا بشر مثلکم اور لوگوں میں بشر تہاڈی طرح دا معنی بھی ذرا سمجھ لو تہاڈی طرح دا مطلب ہے جویں تسی کھاندے پیندے ہو اے مینوں بھی رب کھواندا پیاندا میں بھی کھانا پینا جویں تانوں نیند آندی ہے مینوں بھی آ جاندی ہے جویں تسی سو جاندے ہو میں بھی سو جانا جویں تسی اٹھدے ہو میں بھی اونج جاگ پینا جویں تہاڈیاں شادیاں نے بھی میریاں بھی شادیاں جویں تہاڈے بچے تے میرے بھی بچے جویں تسی کام کاج کاروبار کردے ہو انج میں بھی کام کاج کاروبار کیتے نے جویں تسی بولدے ہو انج میری بھی زبان ہے میں بھی بولنا وا جویں تہاڈیاں اکھاں نے انج میں بھی ویکھنا وا جویں تہاڈے کان نے انج میں بھی سننا وا یعنی میں دنیا دے اندر انسان ہوندے اعتبار نال میں تہاڈی طرح دا انسان ہی ہاں میں کوئی وکھری مخلوق نہیں لیکن چونکہ مینوں رب نے اپنا نبی بنایا ہے اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنایا ہے رب نے مینوں اپنا رسول بنایا ہے اس واسطے میں تہاڈے وچوں ساری کائنات تو افضل بن کے آیا اللہ بن کے آیا اور لوگوں میرا عقیدہ ہے میرے پیغمبر بشر نے پر سارے بشراں دے سردار نے میرے پیغمبر مخلوق نے پر ساری مخلوقات تو اللہ نے میرے پیغمبر انسان نے پر سارے انسانوں تو افضل نے میرے پیغمبر دا مقام ہے رب کائنات کو بعد اگر کسی دا مقام ہے اس دنیا دے اندر اس جہان دے اندر تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقام دے اعتبار نال میرے نبی ورگا اج تک کسی ماں نے جمیا نہیں میرے پیغمبر دیاں عظمتاں دے اعتبار نال اج تک کسی مائی جمیا نہیں قیامت تک نہیں جمے گی میرے پیغمبر قیامت تک واسطے سب نالوں اعلیٰ بن کے آئے نے افضل بن کے آئے نے سب نالوں اونچے بن کے آئے نے رب کائنات تو بعد نے ساری کائنات تو بلند نے پر ہیں بشر ہیں بولو کیوں قرآن آمدے نہ بیا انما انا بشر مثلکم اے دنیا جہان دے لوگوں کہہ دے ہو میرے نبی کہہ دے ہو اور دنیا جہان دے لوگوں میں بشر بن کے آیا تہاڈے ورگا ہی انسان کھانا پینا شادیاں کیتیاں بچے ہوئے غمیاں خوشیاں تھکاوٹ بیماری تندرستی یہ تہاڈی طرح سارے معاملات نے پر ہے میں رب دا نبی میرے تے اللہ دی وحی آندی ہے اللہ دا رسول ہاں میں رسولاں دا بھی سردار ہاں میں نبیاں دا بھی امام ہاں ہے بشر ہاں پر ساری کائنات کو اللہ دے افضل بن کے آیا ہاں اوے جنت دا دروازہ نہیں کھلاواں گا کوئی جنت دے داخل نہیں ہو سکے گا ایڈا اعلیٰ بن کے آئے نے ایڈے عظیم بن کے آئے نے پر ہے کی نے بشر ہے کی نے بشر بشریت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا قرآن لکھے ہے نا قرآن آندہ پیا انما انا بشر مثلکم میں تہاڈے ورگا بشر بن کے آیا یوحا الیہ میرے والے اللہ کی طرفوں وحی کی جاتی ہے اور جیڑی اگلی گل ہے نا او ذرا کو دھیان نال سماعت فرما لینا جیڑی میرے موضوع کے متعلق ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ ایک گل سنی ہے ایاکا سارے بولو ایاکا یہ سرا نہیں چھڈنا گل سمجھ آ رہی نا ایتھے لے آ کے گل کو سمجھانی ہے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا فرمایا جیڑا اپنے رب نال
جانتے ہو؟ حدیث میں جاتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ رب کی ملاقات نو پسند کرتا ہے اللہ بھی اپنے اس بندے نو ملنا پسند کرتا ہے. کیا بات ہے. میں جدو یہ حدیث پڑھائی نا سینے ٹھنڈ پہ گئی. اور رب نو جیڑا بندہ ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے نو ملنا پسند کرتا ہے. کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہ تشریح بھی ثابت ہے کہ اند الموت جدو موت کا ویلا نیڑے ہوئے اس ویلے جس بندے کا دل مطمئن ہوئے نا میں اپنے رب نو ملن چاہ رہا. ایسے مسیحی بیٹھے ہیں نہیں میں رب نو ملنا پسند کرنا. تے جے ذرا تو موت کی فکر پئی تے نس نس گیا بھج گیا. کیوں جی اللہ کا ملاقات مرن تو بعد ہی ہونی ہے نا. دنیا جیتے ہیں جاگتے ہیں اونج تے رب نال گلاں باتاں ہو سکدیاں نے وہ روحانی ملاقات ہو سکتی ہے پر جسمانی ملاقات کدو ہونی ہے بعد موت مرن تو بعد ہی ہونی ہے. اس دنیا کی نگاہ نال کوئی رب نو ویکھ سکدا ایک الگ موضوع ہے. اس پاسے میں نہیں ڈرنا چاہتا. بہرحال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا موت دا ویلا نیڑے ہوے تے اونوں سکون ہوے کہ میں اپنے رب نو ملن چاہ رہا ہوں. اللہ دا تو مینوں ملن آ رہا ہے میں تیری ملاقات واسطے تیار بیٹھا ہوں. یہو جہ بندہ جدو فوت ہوندا ہے کیا ہی بات ہے. یہو جہ بندے نوں بات پیندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور تو تیار ہے؟ اور جی میں تیار ہوں. اللہ نو ملنا ہی جی ملن واسطے بےتاب بیٹھا. چل پھر نکل اس حال وچ کہ رب تیرے تے راضی تے تو رب تے راضی. اے آواز اس روح نو پیندی ہے جیڑی روح رب نو ملن واسطے تیار بیٹھی ہوے تے جیڑی روح نو ہوری بڑے سیاپے ہون پھر ٹھہر جاؤ مینوں میرا وراثت دی منڈی تے پا لیندے ہو. اے ٹھہر جاؤ مینوں دکان دا حساب تے کر لیندے ہو. او پھر آندے نے تم پھر ایتھے ہی رہو تینوں ہور کسے پاسے کھڑا گے رب کول نہیں تو جا سکدی. رب کول اوہی روح جاندی ہے جڑی اللہ نال ملاقات کرن واسطے بےتاب ہوے. بہرحال میں گل کی کرنا چاہنا اللہ کہندے نا فمن کان یرجو لقاء ربہ اور جیڑا اپنے رب نو ملن دی امید رکھدا ہے اللہ پھر انہوں کی کرنا پے گا. فرمایا فلیعمل عملا صالحا انہوں چاہیے کہ نیک اعمال کرے چنگے کام کرے اچھے اعمال کرے. فلیعمل عملا صالحا انہوں چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرے نیک اعمال کرے. اللہ اور پھر کیویں تیرے نال ملاقات ہو سکتی ہے ایک تے نیک اعمال کرنے نے اور فرمایا فلا یشرک بعبادت ربہ احدا. جے رب نال ملاقات کرنا چاہندے ہو پھر اللہ کی عبادت وچ کسے نو شریک بنانا لا یشرک نہ وہ شریک ٹھہرائے بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں احدا کسی کو بھی احدا کسی کو بھی نہیں مطلب نبی نو بھی شریک نہیں بنانا رسول نو بھی شریک نہیں بنانا حضرت علی نو بھی شریک نہیں بنانا پنج دربار نو بھی شریک نہیں بنانا کسی ولی نو بھی شریک نہیں بنانا کسی امام پیر نو بھی شریک نہیں بنانا کسی زندے نو بھی شریک نہیں بنانا کسی قبر والے نو بھی شریک نہیں بنانا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اگر اپنے رب نال ملاقات کرنا چاہتے ہو پھر اللہ کی عبادت وچ کسی نو شریک نہیں بنانا. انہاں کو ایاک نعبد ایاک نماز شروع کرتے ہو پڑھو پڑھو حوالہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی ولا الہ غیرک ولا الہ. پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے ایمان ہے
اللہ تو پاک اپنی تعریفاں نال، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے تو سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت صرف کدی اے رب اقرار کروانا چاہتا ہے کہ ایاکا، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ان کی بات کا پتہ نہیں کیڑی ہے، اور میں مختصر کی گل سمجھاواں، لمبی چوڑی تفصیل یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، مختصر ٹو دی پوائنٹ۔ ہر وہ کام جیڑا کر کے اللہ نو راضی کرنا مقصود ہو، ہر وہ کام جیڑا کر کے اللہ نو راضی کرنا، انہوں کی آندے نے عبادت، سارے بولو انہوں کی آندے نے نماز، میں بولتا جب سب بولنے نا، نماز، روزہ، عبادت، زکات، صدقہ و خیرات، کہ چڑھاوا چڑھانا، بولو عبادت ہے، چڑھاوا چڑھانا، کیونکہ وہ دے پیچھے بھی مقصود کی ہوتا ہے، اللہ نو راضی کرنا ہی مقصود ہوتا ہے نا۔ اور چڑھاوے کا مطلب کی ہے کہ کسی دی طرفوں کو صدقہ کسی نے نادا دینا، ان پنجابی کا میں نے چڑھاوا چڑھانا، تسی پنجابی چنگی سمجھ دے ہو، صدقہ کرنا چڑھاوا چڑھانا، یہ ہم مانا باتاں نے، یعنی چڑھاوا جڑے لوگ چڑھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی کرتے ہیں، انہوں نے پوچھو نا جی کی کیتا ہے، جی صدقہ ہی کیتا ہے، چڑھاوا چڑھایا ہے، ہن چڑھاوا چڑھانا یہ بھی صدقہ ہی ہے، صدقہ کی ہے عبادت، صدقہ بولو کی ہے، اچھا متھا ٹیکنا عبادت، رکوع دے بل جھکنا عبادت، بالکل ٹینشن ہو کے عزت و احترام واسطے کھلونا عبادت ہے، متھا جھکانا عبادت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا عبادت ہے، اے شاہدہ بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے۔ اور لوگوں جیڑیاں عبادتاں نے جیڑیاں بھی نے وہ ساریاں صرف اور صرف اللہ واسطے نے، اللہ کو علاوہ کسی اور واسطے ہون دیاں تے شرک بن جائے گا، کی بن جائے گا؟ نماز کسی اور واسطے پڑھا گے تو کی بن جائے گا؟ روزہ کسی اور لے رکھا گے تو کی بن جائے گا؟ اچھا زکات کسی اور لے دیا گے تو کی بن جائے گا؟ تے جے چڑھاوا کسی اور لے چڑھاواں گے تے بولو اللہ نو اللہ دے نام دا چڑھاوا دئیے تے پھر تے ٹھیک ہے، تے جے کسی قبر والے دے نام دا چڑھاوا دئیے تے پھر بولو شرک ہے۔ نظر کی دی مننی ہے، نیاز کی دے واسطے دینی ہے، تے جے آکھیے نظر حسین دے نیاز اللہ، ایمان ہے تو شرک ہے کہ نہیں؟ وہ ہے کہ نہیں؟ اچھا کھیر پکا کے کدے نام دی مننی ہے، تے جے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دے نام دی مننی ہے تے پھر بولو کی ہے شرک ہے۔ جیڑا کم اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی عبادت کے طور پہ کیتا جائے، وہ اگر کسی اور واسطے کیتا جائے گا شرک ہو جائے گا، اور رب کہتا ہے جیڑا شرک کردا ہے او مینوں مل سکدا، انہیں کتھے جانا ہے؟ جہنم میں۔ کتھے جانا ہے؟ اللہ سارے بھائیاں دے بہناں نو شرک کرو بچا، اس واسطے کسی نے سلام لینا ہے تے ہاتھ ملانا ہے، اگے جھکنا کئی سلام نے جھک کے لے جائے، کئی اجمت سینے تے ہاتھ رکھے نا ایسے جھک دے سلام لینا لگے، اور نہیں جھکنا، جھکنا کدے اگے رکوع کدے اگے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آئے، بادشاہاں نو ویکھ کے آئے، آگے ہم نے سونیا چی کر دے، اسی ویکھیا کیسرو کسرا دے بادشاہ تختاں تے بیٹھے نے، انہاں دے منن والے ہوندے نے جھک کے سلام کردے نے، او دنیا دے بادشاہ نے، تسی سارے جہان دے اللہ دے نبی سردار ہو، تہاڈا مقام بڑا اونچا ہے، ساڈا جی کردا تہاڈے کول آئیے تے تہاڈے سامنے جھک کے سلام کریے، سجدے پے کے سلام کریے، تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے ساتھیوں نہیں، میری شریعت دے اندر اگر کسی نے جھکنا جائز ہوندا، کسی اور نو سجدہ جائز ہوندا، میں بی بی نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کرے، پر میری شریعت دے اندر اللہ کو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہ احترامن، نہ تعظیمن، نہ عبادتن، احترامن بھی سجدہ میرے نبی دی
نو، تعظیمن بھی سجدہ اللہ نو، عبادتن بھی سجدہ اللہ نو، سر چکانا بھی صرف اللہ دے سامنے، رکوع کرنا بھی اللہ دے سامنے، اللہ تو علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں جائز۔ ایاک نعبد، اور اگلا لفظ کی ہے وَإِيَّاكَ، اللہ مدد بھی تیرے کولوں ہی منگنے، مدد بھی تیرے کو علاوہ کسے اور کولوں مدد نہیں منگتے۔ اللہ واللہ اے جڑی بات ہے نا ایاک نعبد، اس بات دا قرآن کی ایک آیت اور میرے دل وچ آ گئی ہے۔ اللہ نے نا 8ویں پارے جا کے اپنے نبی نو سونے ذرا اعلان کر، قل اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ذرا کہہ دیو، اللہ کی کہہ دیا؟ فرمایا کہہ دیو ان صلاتی و نسکی، اللہ جی سارے بڑے جنہوں نے ہمدہ ہے، و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آگے بھی لا شریک لہ، سارے بڑے لا شریک لہ، سارے بڑے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور میں سونے کہہ دیو ان صلاتی، اور لوگوں میری نماز، و نسکی تے میری قربانی، و محیائی تے میری زندگی، و مماتی تے میری موت، اے سارا کچھ کدھر گئی ہے؟ للہ رب العالمین، اے سارا کچھ اللہ رب العالمین واسطے ہے، لا شریک لہ، او دا کوئی شریک، او دا کوئی شریک، قرآن کہہ رہے ہیں میرے نبی کو رب کے لوا رہے ہیں، سونیا کہہ رہے ہیں نماز صرف اللہ لئی، نماز کسے اور لئی نہیں ہو سکتی، قربانی صرف اللہ لئی، اللہ تو علاوہ کسے اور لئی نہیں ہو سکتی، میری زندگی صرف اللہ لئی، رب تو علاوہ کسے اور لئی نہیں ہو سکتی، میری موت صرف اللہ لئی، اللہ تو علاوہ کسے اور لئی نہیں ہو سکتی۔ آج جیڑے آمدے نے اسی نواز شریف پیچھے جان دے دیا گے، معاف رکھنا بھائی نواز شریف والے ہو، میں نے تو اڑنا کوئی بیر نہیں، میں تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، جیڑے آمدے نے اسی عمران خان پیچھے جان دے دیا گے، اور جیڑے اپنے سیاسی لیڈرہ پیچھے جاننا دیتے پھرتے ہو، رب دا قرآن ہے زندگی بھی صرف اللہ نہیں، جان بھی دینی ہے تے صرف اللہ نہیں، اے اللہ نے اے نہ واسطے جان دیتے پھرتے ہو، اگے کی بنے گا جا کے تو آجا بھائی آکھو اللہ واسطے جان دے دیا، کدھر لے رب دے قرآن واسطے، رب اللہ دے کیوں نہیں دیو گے، اور لوڑ پہلے دیو گے، میرے نبی دی ختم نبوت واسطے جان پہ دینی پہلے دیو گے، میرے نبی دی عظمت احترام واسطے جان دینی پہلے دیو گے، اور جان اگر دیتی جا سکتی ہے یا رب دی توحید دی خاطر یا پیغمبر دی رسالت دی خاطر، اینا پیچھے جانا تو دیتا پھرنا ہے، اے تیری جان لے کے تو مگر تیرے کو 50 لاکھ روپیہ تیرے گھر دے ہم دے چھڑن گے، تو بعد اور کی دے سکتے ہیں، کوئی کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ دے چھڑن گے، تو بعد کی دے سکتے ہیں، تیرا کی بنے گا تو جان جی دے پیچھے دے گئے ہیں، رب نے اپنے میری خاطر دی دیا نہیں، یا اللہ میں تے نواز شریف دے پیچھے دے آیا، میں زرداری پیچھے جان دے آیا، میں تے عمران خان پیچھے دے آیا، اللہ نے کہنا جا پھر انہاں کو جا، میرے کو کی لینا ہے، جیدے واسطے جان دی دیا انہاں کو جا، اوہ اپنا اوہ یار سیاست کرو پر عقیدہ دے خلاف نہ کرنا، اسی سے تو انوے سمجھانا چاہنے ہیں سیاست کرو، پاہمیں پوچھے ہو کے کرو، سیدھے ہو کے کرو، اور عقیدہ دے خلاف نہ کر، سیاست کے عقائد خلاف نہیں ہونے چاہیے، اب جان کدے لئی، موت کدے لئی، زندگی کدے لئی، لا شریک لہ، وہ دا کوئی شریک، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور انہیں کو اور گا یاد ہے، اللہ اس ممبر سے کھلو جائیے نا، تے اللہ نو یقین کرو ہے دروازے سارے کھول جاندے ہیں، آپ حج کرن یا عمرہ کرن جاندے ہو، تے جہادے جو بہ کے جدو جاندے ہو، جدہ ہونے تو پہلا اعلان ہوتا ہے، او جی تسی میقات کو
گزرن لگے ہو یا گزر رہے ہو، اللہ سارے انو اتھوں گزار، اللہ سارے انو لے جا عمرے واسطے، اللہ حج واسطے لے جا، اللہ مینوں بھی تو انو سارے انو لے جائے۔ اوتھے جا کے نہ کی آکھی جائے لبیک اللہم لبیک لا شریک تیریاں ساریاں پیڑیاں دا بیڑا ڈوب جاندائی ایتھے اعلان کرنا پوے گا لا شریک لہو لا شریک لہو۔ اعلان کرنے اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں آ گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہوں، تیرا کوئی شریک ساریاں تعریفاں تیرے لئی والنعمہ، ساریاں احسانات تیرے والوں، سارے نعمتاں دا شکر تیرے والوں، وَإِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالشُّكْرُ لَكَ، اللہ شکر بھی تیرا ہی ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہو، لبیک اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ نے میرے گھر وڑن تو پہنا اعلان کرنا شروع کر دے، اندر تیرا کوئی شریک، کہ شریک دل وچ پا کے میرے گھر آئے گا تے پلید دا پلید ہی رہے گا۔ بیت اللہ دے دوالے طواف کر کے بھی جے تو شریک تیرے دل وچ ہے نا پاک ہو سکدا، کیویں دا آیا سے انج تے پلید ڈر گیا، تے جے دل پاک کر کے ہمیں اعلان کر کے ہمیں ربا تیرا کوئی شریک نہیں، تو تو پھیرا مار کے ڈر جا، میں انج کر کے کلاں گا جی میں آج ہی ماں دے ٹھڈوں پیدا ہو گیا ہے، سارے گناہ معاف کر کے کلاں گا، پر شرط کی ہے لا شریک ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف تیری، تیرا مدد بھی صرف تیرے کو ہی منگنا، تیرے تو علاوہ کسی کو مدد نہیں مانگنا۔ اچھا ان اتنے نا کئیاں بھائیاں نوں بھلیکھا پہ گیا ہے، آندے نے مولوی جی تسی آندے ہو اللہ تو علاوہ کسی کو مدد منگنی جائز نہیں، میں کہا جی بالکل قرآن کہندا میں تے نہیں آندا، اے ہے جی تسی بیوی کو روٹی مانگ دے ہو، میں جی بالکل مانگنے ہیں، اے شرک نے دیکھا جی ایڈیاں دی سوادی گلاں مولویاں بنائیاں نے کہ کہنے کو پتہ لگ نہ جائے کسے کردا، ہدایت نہ مل جائے، یہ بڑھی نو بات مار کے انہوں گلاس پانی دا دے کپ چاہ دا بنا دے، یہ شرک نہیں۔ مولوی جی راہ جاندے کسی کو لفٹ لیں دے منو ذرا موٹر سائیکل تے بھاگ لے جا، گڈی تے بھاگ لے جا، یہ لفٹ لیں دے مدد منگی دے، شرک نہیں۔ آپ پٹھے بٹن والے آندے نے آپ بھائی منو ذرا پانڈ چکا دے پٹھے جاندی، یہ شرک نہیں۔ میرے تو آڑے ورگے سامنے بچارے لم یا بوجھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں نے کیا بات ہے، سبحان اللہ دیکھو نا مولانا نے کیا گل کی، تیرے کو کوئی مدد منگے تے شرک نہیں، تے جے حضرت علی کو منگیے تے شرک ہے۔ پھر نا بندے نو تھوڑا جہا ہیں جی دوجی مار مار دے لے تیرے کو کوئی مدد منگے تے شرک نہیں، تو حضرت علی نو سمجھیا کی ہے، حضرت علی کو کوئی مدد منگے تے شرک ہے۔ یعنی پھر اتنے گل وہ دوجے پاسے لے جاندے نے، لوگ جذباتی ہو جاندے نے، نعرے بجن لگ پیندے نے، بلے بلے وہ گل اتنی رہ جاتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی۔ ایتھے میں تمہیں سمجھا دیا، اللہ کرے آ جائے تمہیں سمجھ۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، مدد ایک ہوتی ہے کسی دے حق واسطی گل، ایک ہوتی ہے کسی دے حق واسطی نہیں، ایک ماں فوق الاسباب، ایک ماں تحت الاسباب۔ یہ حق واسطی میں تاں کی تھی تو معنی سمجھ آ جائے، ماں تحت الاسباب کا معنی ہے میں بیوی نو آنا روٹی دے تے وہ روٹی پھڑا میں نو سکتی پکا کے دے سکتی، میں انہوں آکھاں پانی دے تو گلاس سے ٹوڑی تو پانی بھر کے دے سکتی، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ میں کسی نو آنا میں نو لفٹ دے وہ گھڑی دے میں نو نال بٹھا سکو دے ہاتھ واسے چے گل ہے، میں کسی نو آنا برا پانی میں نو چکا دیں تے وہ چکان دے قابل ہے، وہ دے ہاتھ واسے چے گل ہے۔ تے جے میں کسی نو آکھاں بزرگوں میں نو پتر دے آجے
بزرگوں مینوں دھی دے آ جے اے پتر تے دھی تے نہ کدا کم ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یصوّرہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر بس بس کرن زبان آسان کئی سوال کر مولوی جی 5 بار ہو گئے نے بریک لوا دئیے میں کہتے رب نہیں لانا چاہتا تیروں کا دی پیڑ پئی آؤں گے جڑا جی اللہ دی رحمت کا آؤں گے یہ نہیں مولوی جی ساری خیر نہیں پوری ہو گئی ہے اسی یہ نہیں جو گئی ہاں کئی جڑے نے ساڑھے کل بے اولاد دعائی لین ہوندے نے اللہ دی قسم بیبیاں روندیاں نے بندے رون آگے مولوی جی 12-14 سال ہو گئے نے بیاہ ہویا اللہ نے کو آسمید ہی نہیں لائی کئیانو رب کتنا دے وے او بس بس کرن زبانو کئیانو رب کچھ نہ دے وے او خالی جان جہانو زندگی بخش سکتا رب تو علاوہ کوئی کسی نو مار سکتا اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو عزت دے سکتا رب تو علاوہ کوئی کسی نو ذلیل کر سکتا اور لوگوں جیڑے کام لوگاں دے ہاتھ وس وچ نہیں انہاں معاملات دے اندر اگر تسی انہاں کولوں مدد منگو گے او شرک ہے ہاں جیڑا لوگاں دے ہاتھ وس وچ او دے بارے سوال کر لو تے کوئی شرک نہیں روٹی کسی دا پھڑ کے پھڑانا پانی کا گلاس بھر کے دینا ہاتھ پاسے چھے اور لوگوں پر پتر دینا رب تو علاوہ کسی دے ہاتھ پاسے چھے نہیں دی دینا کسی دے ہاتھ پاسے چھے رزق دی ذمہ داری کدے کو لے اللہ تو علاوہ کو رزق دے سکتا عزت ذلت کدے کو لے اللہ تو علاوہ کو عزت ذلت دے سکتا نفع نقصان کدے کو لے رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دے سکتا اور لوگوں مدد صرف اللہ ایمی لوگاں نو گمراہ نہ کریا کرو جیڑی ایک دوجے کو مدد منگنا ہے یہ ہور چیز ہے جیڑی مدد دا رب نے آگے نا اوے ما فوق الاسباب ما جیڑی گل لوگاں دے اختیار وچ نہیں او دے بارے سوال صرف کدے کولوں کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن دی ایک آیت اللہ دا قرآن ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ رب تو علاوہ کسی کو مدد منگنا جائز نہیں کیوں کا جواب وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ایک ترجمہ پتہ کیجئے یہ سورۃ یونس دی آخری آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تکلیف پہنچائے اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ الا ہو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور کر سکتا نہیں ایک کون ہے قرآن ایک ہی کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں رب کہہ رہے ہیں کسے کہہ رہے ہیں قرآن میں اگر اللہ تو آپ کو تکلیف پہنچائے اللہ تو علاوہ اس تکلیف نو دور کوئی نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تو انو خیر دینا چاہے تو کو دی خیر نو ڈکا کوئی نہیں کر سکتا
اچھا نماز پڑھ دیو سلام پھیر دیو اور تو بعد کی پڑھ دیو اللہم لا مانع ہم دیجئے کہ نہیں ہم دیجئے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اللہ لا مانع لما اعطیت اللہ جنہوں تو دیوے انہوں روک کوئی نہیں سکتا ولا معطی لما منعت جنہوں تو ڈکا مار دیوے انہوں دے کوئی نہیں سکتا ایک انہیں سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عقیدہ بنا اے دعا کر رب بنو اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابیوں جامع ترمذی کی روایت ہے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ اور میرے سجنہ جدوں بھی منگنا ہوئے فاسأل اللہ سوال اللہ کو لو کری وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جدوں بھی مدد کی لوڑ ہوئے مدد بھی اللہ کو لو کرتی اللہ تو علاوہ کسے کو لو ماں فوق الاسباب سوال بھی کرنا رب تو علاوہ ماں فوق الاسباب کسے کو لو مدد بھی منگنا نہیں اگر کوئی اللہ تو علاوہ او مدد جڑی صرف اللہ دے اختیار بیچے او کسے اور کو لو مانگ دے کی کر دے سارے کو لو کی کر دے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین نہیں مکی سوچیا سی کہ اج مکا دیا گیا نہیں مکی اگلیاں گلاں بڑیاں اہم نے میں 2 منٹاں جو انہاں نوں مکا نہیں سکتا انشاءاللہ اہدنا الصراط اگلے جمعے انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ